السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے پیغمبر کا حسن سلوک اور ہمارے لیے مثال۔ ہمارے پیغمبر کے سگے بہن بھائی تو تھے نہیں، آپ جو ہے اکلوتے تھے۔ آپ کے والد صاحب بچپن میں ہی جو ہے وہ وفات پا چکے تھے آپ کی دنیا سے تشریف لانے سے قبل۔ تو آپ کی ابتدائی پرورش جو ہے اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس موجود تھے، وہاں پہ ہوئی۔ ان کے بیٹی اور بیٹا تھے، وہ آپ کے بہرضائی بہن بھائی تھے۔ بچپن میں وہ آپ کا بہت خیال رکھتے، آپ کے ساتھ کھیلتے، آپ سے پیار کرتے۔ ان میں حشیمہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتیں، آپ کو جھولا جھلاتی، آپ کے ساتھ کو لوریاں دیتی اور اپنی شفقت کا اظہار فرماتی۔ آپ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت سے رہتے اور کھیلتے رہتے۔ اماں حلیمہ سے آپ پوچھتے کہ میرے بہن بھائی صبح جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، ہماری جو بچے ہیں وہ بکریاں چراتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے ان کے ساتھ جاؤں گا، تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس طرح جو ہے جب آپ 4 سال کے بعد آپ واپس آئے اپنے والدہ محترمہ کے پاس، وقت گزرتا رہا، پھر آپ کے دادا جی کی آپ کی پرورش کرتے رہے، پھر آپ کی چاچا جی نے آپ کی پرورش کی، آپ بڑے ہو گئے، آپ نے کاروبار کیا، نبوت کا کام شروع ہو گیا۔ آپ نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، پھر مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، اور پھر وہاں پر جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مختلف غزوات ہوئے، پھر فتح مکہ تک بات پہنچی۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کے بعد پھر ایک معاملہ پیش آیا کہ بہت سا مال غنیمت اکٹھا ہو کے جمع ہو گیا۔ اس مال غنیمت میں 6,000 سے زیادہ قیدی بھی ہے، اور بہت سا مال غنیمت، مال و اسباب بھی ہے اور جانور بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ دن تو انتظار فرمایا کہ شاید ان کے لواحقین آ جائیں، ان کے جو ہے پیچھے سے لوگ آ جائیں اور اپنے قیدیوں کو چھڑوا کے لے جائیں فدیہ دے کر، تو کوئی نہیں آیا۔ آپ نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے کچھ دن بعد کچھ افراد ہے بنو سعد قبیلے سے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ تو آپ سلام سے عرض کریں گے کہ ہمارا ایک جو ہے مسئلہ ہے، اور یہ ہے کہ ہماری کم نصیبی کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ قید ہو کر قیدی آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اگر آپ ان کو آزاد کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو آپ بھی ان کو تالیف قلب کے طور پر ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی عذر ظاہر کیا کہ اگر آپ پہلے آ جاتے تو یہ معاملہ آسان تھا، اب تقسیم کا عمل ہو چکا ہے۔ تو مسجد میں آپ ان کو ساتھ لے گئے اور کہا کہ یہ مسلمان ہے جی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میرے حصے کے جتنے اور میرے خاندان کے جتنے بھی حصے میں قیدی آئے ہیں یا مال و اسباب آئے ہیں، تو میں تو ان کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو اس کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو عذر کوئی نہیں ہے۔ ہاں، میں ان قیدیوں کو خرید کر آپ لوگوں سے آزاد جو ہے وہ کر دوں گا، میری تو یہی چاہت ہے۔ تو سب لوگوں نے وہ خوشی اور رضا جو ہے وہ قیدی آزاد کر دی۔ ان 6,000 قیدیوں میں سے ایک قیدی عورت تھی، اس نے مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ تو صاحب جو ہے وہ ہمارے پیغمبر تک یہ بات لے کے آئے کہ وہ کہ ایک عورت کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کہتی ہے میں اس کی جو ہے وہ بہن ہوں۔ تو آپ نے کہا اس سے مجھے ملوایا جائے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچی تو حضرت شیمہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کو بچپن آپ کا یاد دلایا اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کہ آپ نے میں جو جسم کے حصے پر کاٹ دیا تھا، وہ نشان بھی دکھائے۔ آپ نے وہ نشان دیکھے اور بڑی عزت اور بڑی خوشی محسوس کی، بڑی عزت سے پیش ہے، احترام سے پیش ہے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ سارے صحاب موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ آپ کس طرح جو ہے ایک خاتون کی، اور جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے آپ کی ہمشیرہ ہے، اس کی عزت فرما رہے ہیں۔ سب کو اپنی جاگتی آنکھوں سے ایک بہن کی بھائی جو عزت کرتا نظر آ رہا تھا، اور دنیا کے لیے پیغام تھا کہ دنیا کے سارے بھائی اپنی بہنوں کی ایسے ہی عزت کیا کریں، اور ایسے ہی عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، ایسے ہی نرمی والا معاملہ فرمائیں۔ وہ جب تک موجود رہیں آپ جو ہے ان کی خدمت میں موجود رہے اور ان سے باتیں کرتے رہے، دل لگی کی باتیں کرتے رہے، اور ان سے کہا کہ اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں، آپ میری بہن ہیں، تو مجھے عزت کا موقع دیں، خدمت کا موقع دیں۔ اگر آپ واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو پھر ہمارے پیغمبر نے کہا کہ آپ واپس جا رہی ہیں تو کچھ تو تحائف لے کے جائیں۔ تو آپ نے ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا اپنی بہن کی وجہ سے، اور اسی طرح جو ہے مال و اسباب بھی لوگوں سے کہا کچھ ان کو واپس کر دیا جائے، اور خود اپنی بہن کی جو ہے وہ بہت سے اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اور جو ہے غلاموں کے ساتھ وہ غلام واپس کر دیے خدمت کے لیے، ایک باندھی بھی ان کو دے دی خدمت کے لیے، اور ان کو رخصت کیا اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے بہن بھائی ہیں تو ان کا خیال کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ بہن بھائی کے رشتے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔
بہن بھائیوں کو جو ہے وہ پیسوں سے یا چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں خریدا جا سکتا۔ بہن بھائیوں کو چیزوں پر قربان نہیں کرنا، چیزوں کو بہن بھائیوں پر قربان کر دینا ہے۔ بہن بھائی کی محبت ایک لازوال محبت ہے جس کی تعلیم ہمارے پیغمبر نے ہم تک پہنچائی ہے، لیکن افسوس فی زمانہ بہن بھائیوں کے رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جس میں اسباب میں مال و اسباب ہے اور دنیاوی مفاد ہیں، جس کی وجہ سے رشتے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں۔ ان کی جو چاہتے ہیں، آپس کی محبتیں ہیں، وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اچھے بہن بھائیوں کی طرح آپس میں رہ سکیں اور اسوہ رسول کو پر عمل پیرا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔